إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال تعالى في موضع آخر فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے لوگوں کی ایک بھیڑ لگ جاتی ہے۔ ہر کوئی آپ کے دیدار کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، اور لوگ جماعت کی شکل میں تنہا تنہا آپ کو دیکھنے کے لیے امٹ پڑتے ہیں۔ انہیں میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہودیوں کے عالموں میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میری نظر آپ پہ پڑی اور میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ کی زبان سے میں نے جو بات شروع میں سنی ہے، پہلی بار جب آپ کا دیدار ہوا اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، افسو السلام، سلام کو رواج دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہوں، رات کے تاریکی میں نیند کے اندر مست ہوں، لوگ سستی اور غفلت کے شکار ہوں، اس وقت رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر کے رب کی عبادت کرو، رب کے سامنے سجدہ کرو اور اس کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اگر ایسا کیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا جو مدینہ پہنچتے ہی آپ نے دیا کہ آپس میں محبت کو رواج دو۔ سلام کرنے سے محبت پھیلتی ہے، محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے لیے غمخواری اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی جذبے کا نتیجہ ہے کہ اطعموا الطعام، اگر کوئی بھوکا ہے، پریشان ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور ساتھ میں رشتوں کو جوڑو، ان کو توڑو نہیں۔ معمولی معمولی بات پہ ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم اپنوں سے الگ ہو جاتے ہیں، خون کے رشتے اور دینی رشتے، سارے رشتے بھلا دیتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، الا ہے کہ کوئی دینی مسئلہ ہو، دین کی بنیاد پر کوئی اختلاف ہو، وہ الگ چیز ہے، لیکن ذاتی معاملات کے لیے کوئی شخص 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کرے، کسی مومن سے، یہ کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے فرمایا رشتوں کو جوڑو، رات میں عبادت کرو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت، ہمدردی، غمخواری، بھائی چارگی، آپس میں میل جول کا تھا، جو ایک معاشرے کو صالح معاشرہ بناتا ہے، ایک اچھا معاشرہ بناتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کھانے کھلانے کی جو بات ہے، یہ ایک محبت، ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے جنت کی ضمانت بھی آپ نے بتائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام کی مجلس میں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بتاؤ آج کے دن تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شرکت کی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج کے دن تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے، مزاج پرسی کی ہے، اس کے پاس جا کر کے اس سے ملا ہے اور اس کی حالت معلوم کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو گنوانے کے بعد، اس کا یہ جواب سننے کے بعد کہتے ہیں، یاد رکھو جس شخص کے اندر یہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں، جس شخص کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، وہ شخص جنتی ہے اور وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہ چیزیں اسے جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہیں اور اسے جنت میں داخل کرتی ہیں۔ گویا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ جنت میں داخلے کا سبب اور اس کا ذریعہ ہے۔ اور بات صرف انسانوں کی نہیں ہے، بلکہ ہر تر معدے والے کے لیے اگر کسی کو کوئی کھانا کھلاتا ہے، چاہے پرندے ہوں، درندے ہوں، جانور ہوں، کوئی بھی ہو، اس کے لیے اجر متعین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا گزر ایک کھجور کے باغ سے ہوا، دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک اونٹ ہے، اونٹ کی نظر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی ہے، اونٹ رو پڑتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے سر پر ہاتھ رکھا، پھیرا، وہ خاموش ہو گیا، اور آپ نے اس انصاری صحابی سے کہا اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اسے تھکا دیتے ہو اور اسے بھوکا رکھتے ہو، اللہ تعالی سے ڈرو، خوف کھاؤ۔ یعنی ایک جانور کو بھی اگر آپ بھوکا رکھتے ہیں، آپ نے پال رکھا ہے، اسے اس کا حق نہیں دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کے بارے میں۔ تو انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی اگر کوئی شخص کھلاتا ہے تو اس کے لیے کار ثواب ہے، اجر ہے۔
اور اگر روکتا ہے تو اس کے لیے یہ عذاب کا سبب بھی بنے گا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں ابھارتی ہیں اور ان کی ترغیب دیتی ہیں۔ یہ اسلام کا ایک نظام ہے جو بھیک مانگنے کے، معاشرے کی غربت اور فقر کو مٹانے کے لیے بہت ہی اہم قدم ہے۔ کہ ہمارے معاشرے سے بھیک مانگنے کا رواج ختم ہو جائے گا، ہمارے معاشرے سے بھوکمری ختم ہو جائے گی، ہمارے معاشرے کے اندر ہمدردی اور غمخواری پیدا ہوگی، ہمارے معاشرے کے اندر سے بہت ساری برائیاں جو اسی بھوک کی وجہ سے جنم لیتی ہیں وہ برائیاں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے جرائم جو اسی بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ بہت سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر جو ایک بھوک مری کی صورت پیدا ہو گئی ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، وہ ایک وبا ہمارے معاشرے سے اور پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی جس سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اسے خرچ کرنے کا حق بھی دیا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، ناجائز خرچ مت کرو۔ یعنی خرچ کرنے کا حق ہے، ضرور ہے، لیکن ضائع کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے، لا یعنی چیزوں میں خرچ کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے، بلکہ آپ کے مال کے اندر مسکینوں، محتاجوں، فقیروں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں کے اندر حق ہے مانگنے والوں کا، اور جو محروم لوگ ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، جن کو ضرورت ہے، بھوکے ہیں، ان کا حق ہے۔ اور بلکہ ہم نے اگر کوئی پودا لگایا ہے، کوئی پیڑ لگایا ہے، ہمارا غلہ ہے، اس میں سے کوئی بھی کھا لیتا ہے، چاہے انسان ہو، چوپایا ہو، پرندہ ہو، اس پہ ہمیں اجر ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کہ کوئی بھی مسلمان اگر کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ فَكَانَ لَهُ بِهِ أَجْرٌ، کہ اور اگر اس کھیتی سے یا پیڑ سے اگنے والے پھل سے یا غلے سے کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ کھا لیتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز صدقہ بن جاتی ہے، وہ ثواب بن جاتا ہے۔ یعنی آپ کا مال ضائع و برباد نہیں ہوتا ہے۔ جو ہم کسی پہ خرچ کرتے ہیں وہ آپ کا وہی بچتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک بکری ذبح کی اور کھانا لوگوں کو کھلا دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس میں سے کیا بچا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ما بقی الا کتفھا، کہ بس صرف کندھے کا گوشت بچا ہے، باقی کچھ نہیں بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے، غور کیجیے، بقی کلھا الا کتفھا، کہ پورا گوشت بچا ہے سوائے اس کے جو کندھے کا گوشت ہے، یعنی جو رکھا ہوا ہے صرف وہ نہیں بچا ہے، باقی پورا بچا ہے۔ یعنی جو لوگوں نے کھا لیا وہی تو اسٹور ہوا، وہی تو بچا ہے، وہی تو ذخیرہ ہوا ہے، آپ کا وہی تو ثواب بنا ہے، اور جو بچا ہوا ہے وہ ثواب نہیں بن سکا ہے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت،
جو آپ نے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں ابھارا ہے۔ لیکن آج ہماری صورت کیا بنی ہوئی ہے، ہمارے حالات کیا ہیں؟ پوری دنیا کے اندر 783 ملین لوگ روزانہ بھوکے رہتے ہیں۔ 783 ملین لوگ روزانہ بھوکے رہتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو غذائی اجناس ایک سال کے اندر تیار ہوتے ہیں، تقریباً 5.5 بلین ٹن ہوتا ہے۔ 5.5 بلین ٹن غذائی اجناس ہر سال ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے ہم غریبوں اور مسکینوں کو نہیں کھلاتے ہیں، محتاجوں کو نہیں کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کو نہیں کھلاتے ہیں۔ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ غزہ کی 80% آبادی بھوکی رہتی ہے، لوگ بھوکوں سے تڑپ رہے ہیں۔ صورتحال بھوک کی یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک ماں کو تڑپ کر یہ کہنا پڑا کہ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے، ہمارے بچے بھوکے رہ رہے ہیں، ہم بھوکے رہ رہے ہیں، اگر تم کھلا نہیں سکتے ہو تو ہم پر ایٹم بم ہی گرا دو، کیونکہ اس زندگی سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ یہ دنیا اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس پیسوں کی ریل پیل ہے، شادیوں میں اچھے سے اچھے ہوٹل بک کرتے ہیں، ہم اپنی انا کو دکھانے کے لیے، اس کی تسکین کے لیے مطالبہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے سے بڑے ہوٹل میں کھانا تیار کیا جائے، اور ان میں سے اکثر کھانا ضائع و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اتنا سارا کھانا برباد ہوتا ہے کہ کئی گھر اس میں چل سکتے ہیں، کئی لوگوں کا کھانا تیار ہو سکتا ہے۔ کئی ملکوں کے اندر اتنے غذائی اجناس تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں تاکہ بھاؤ کو بڑھایا جا سکے۔ وہ تباہ کیے جانے والی غذائیں اتنی ہوتی ہیں کہ کئی چھوٹے چھوٹے ممالک کی جی ڈی پی اتنے میں چل سکتی ہے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے ہماری حالت کیا ہو گئی ہے۔ ایک طرف لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ایک طرف لوگ بھوک سے اپنی کڈنی بیچ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے اپنا خون بیچ رہے ہیں، اور مجبوری یہاں تک لے آتی ہے کہ بعض مائیں اپنے بچوں اور بچیوں کو غذا کھلانے کے لیے اپنی عصمت تک، اپنی عزت تک بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور یہ معاشرہ بے حس اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور ایک طرف ہماری مائیں اپنی عزت بیچ رہی ہیں بھوک اور پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے، دوسری طرف پوری دنیا کے اندر 5.5 ملین غذا میں سے 1 بلین ٹن غذا میں سے 1.02 بلین ٹن غذا برباد کر دی جاتی ہے، تباہ کر دی جاتی ہے۔ یعنی غذا جو پوری دنیا کے اندر تیار ہوتی ہے اس کا ہر 5واں حصہ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی پوری دنیا کے اندر ہر فرد کی طرف سے تقریباً 79 kg غذا برباد کی جاتی ہے۔ ہر فرد کی طرف سے 79 kg غذا روزانہ برباد کی جاتی ہے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، ایک طرف تو ہم غذا کی بربادی اس طرح سے کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، تڑپ کے مر رہے ہیں۔ آخر اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا ہماری پرابلم نہیں ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے that's not my problem، یہ میری پریشانی نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ آپ ہی کی پریشانی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، جب تم کوئی سالن پکاؤ
تو گوشت نہیں نہ صحیح اس کے سالن کو بڑھا دو اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن ہی نہیں ہے جو خود تو آسودہ ہو کر کے سو جاتا ہے، آسودہ رہتا ہے، پیٹ بھرا رہتا ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کے بغل میں بھوکا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، بھوکا تڑپتا رہتا ہے۔ یہ ہماری پرابلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو غذا ہمیں دی ہے، جو مال ہمیں دیا ہے، خرچ کرنے کا حق دیا ہے، اس میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بھوک سے تڑپنے والوں کا بھی حق اس میں رکھا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اگر ہم کھانا کھلاتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص ایک کنویں کے پاس سے گزر رہا تھا، پیاسا تھا، کنویں سے پانی نکال کے پیا، پیاس بجھا لی، لیکن دیکھا کہ ایک کتا زمین کو بھوک سے، پیاس سے تڑپ کر کے چاٹ رہا ہے۔ اس شخص کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوا، اس نے اپنے موزے کو، خف کو نکالا چمڑے کا، اور اس کو کنویں میں ڈال کر کے پانی نکالا اور پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا قبول کیا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ہماری وجہ سے کوئی شخص بھوکا مرتا ہے ہماری پڑوس میں، تو ہم جواب دہ ہوں گے، ہم سے مواخذہ ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ ایک خاتون نے، ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ تو اسے کھانا کھلایا اور نہ ہی اسے آزاد کر دیا کہ خود جا کر کے وہ کھانا کھا لیتی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس عورت سے اتنا ناراض ہوا کہ اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ یہ ہماری پرابلم ہے۔ اگر ہم کھانا نہیں کھلاتے ہیں، ہمارے بغل میں کوئی محتاج اور مسکین ہے، یہ ہماری پریشانی بننے والی ہے۔ اگر آج ہم نے کھانا نہیں کھلایا، اس کی وجہ سے اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنے پیٹ کی آگ کو مٹانے کے لیے کوئی چوری کرتا ہے، اس چوری کے شکار ہم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہماری پرابلم ہے۔ کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، اس ڈاکے کے شکار ہم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہماری پرابلم ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری پریشانیاں آئیں گی ہمارے معاشرے کے اندر، اس بھوک کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو بے چینی پیدا ہوگی اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوں گی۔ اور یاد رکھیے، صرف دنیا ہی کے اندر نہیں، کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا۔ ایک بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ کی رسول، اے اللہ تعالیٰ، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس بندے کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ گویا کہ اگر کوئی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، محتاج کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، وہ بھوکو تڑپ رہا ہے، تو یہ ہمارا مسئلہ، ہماری پرابلم ہے، ہماری پریشانی۔ کل قیامت میں سوال ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے مواخذہ کرے گا کہ ہم نے ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ویل، جہنم کا ایک طبقہ قرار دیا ہے، کہا فویل للمصلین، ویل ہے ان مصلیوں کے لیے جو اپنے صلاۃ میں غفلت برتتے ہیں۔
اور ساتھ ہی میں دھمکی دی وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو۔ اگر ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے ہیں یا ان کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو یقیناً یہ ہماری پریشانی بننے والی ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو برائیاں بیماریاں پنپ رہی ہیں، اور کتنے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھوکھوں سو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کو غذا کی ضرورت ہے، ہم کھانے کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، اور یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ کسی مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں سے، جب مومنین اصحاب یمین کفار سے، جہنمیوں سے سوال کریں گے، جانتے ہیں ایک سوال کیا ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے تم اس جہنم میں داخل ہوئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ان کا جواب ہوگا ہم صلاۃ ادا نہیں کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ لہذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ اور سورہ قلم کی ان آیات کو پڑھیے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی مسکینوں کا کھانا چھیننے والوں کے تباہی و بربادی کی خبر دی ہے کہ 3 بھائی تھے، ان کی کھیتی تھی جس میں سے ان کے مسکینوں کو بھی غذا ملتی تھی۔ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اب مسکینوں کو نہیں دیں گے، اللہ يدخلنها علیکم اليوم مسکین، اللہ يدخلنها علیکم، کہ تم پر آج کے دن کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ تیزی سے لپکے کہ گویا کہ وہ اس پر قادر ہو گئے، وہ غذا پا لیے، اپنی فصل کو کاٹ لیں گے، اور کسی مسکین کو کوئی کھانا نہیں ملنے پائے گا، کوئی مسکین اس میں سے حصہ نہیں بٹانا پائے گا کہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، یہ حصہ بٹانے آ جاتے ہیں، اس میں سے لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کھیت کو ایسے کر دیا کہ گویا کی کٹی ہوئی کھیتی ہو، وہاں پر کوئی چیز تھی ہی نہیں، یعنی ساری فصلیں تباہ و برباد کر دی، سب کچھ مٹا دیا۔ ان کو ایسے لگا کہ ہم راستہ بھول گئے، ہم کسی دوسری جگہ پر چلے آئے، یہ ہماری کھیتی نہیں ہے۔ لیکن اس میں سے ایک کو احساس ہوا اور کہا کہ نہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑگڑانا چاہیے، تسبیح بیان کرنی چاہیے، پاکی بیان کرنی چاہیے کہ ہم نے جو غلط کام کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو ہم سے چھین لیا ہے، تو ہم سے بھی یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ چھین سکتا ہے۔ لہذا جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، اس کو خرچ کریں، لیکن جائز طریقے سے خرچ کریں، اس کو ضائع و برباد نہ کریں۔ ہمارا جو مال، ہماری جو غذا تباہ و برباد ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، جو لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، یقیناً ہم سے کوئی جواب نہیں بن سکے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، مسکینوں، محتاجوں اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ الہ العالمین تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔